الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اسلامک چینل معاویہ لو اسلام، اور میں ہوں قاری وقار گوندل۔ جس طرح میرے ناظرین و سامعین جانتے ہیں کہ میرے اس چینل پر اسلامک وظائف اور قرآن و سنت میں مذکور دعائیں سکھلائی جاتی ہیں۔ آج کا جو وظیفہ ہے، آج کی جو دعا ہے، آج کا جو عمل ہے، بہت ہی پیارا اور ہر بندہ مومن کی ضرورت ہے کہ بسا اوقات بندہ جو ہے بے قرار ہو جاتا ہے، کوئی غم آ جاتا ہے، کوئی فکر لاحق ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تو اس کے لیے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ وظیفہ اپنی امت کو سکھلایا ہے کہ یہ کلمات پڑھو تو تمہارا غم دور ہو جائے گا، تمہارا فکر دور ہو جائے گا، پریشانی ختم ہو جائے گی، تکلیف مٹ جائے گی۔ تو سب سے پہلے اس بات کا حوالہ مشکات شریف حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کسی وجہ سے بے قرار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ دوبارہ پڑھتے ہیں: یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے زندہ اور اے تھامنے والے، میں آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ اے زندہ، اے تھامنے والے، میں آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ تو احباب زیوکار، خود اندازہ فرمائیں کہ جب ان پیارے کلمات کے ساتھ بندہ مومن اپنے اللہ کے حضور دعا مانگے گا، جب بھی اسے کوئی غم، کوئی فکر، کوئی تنگی، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی بے قراری آئے گی، تو اپنے اللہ کے حضور جب دستے سوال عرض کرے گا، اور کلمات بھی وہ، وظیفہ بھی وہ جو حضور نبی پاک صاحب الاولاق رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلائے ہیں، اور پیارے نبی علیہ السلام خود ان کلمات کے ساتھ اپنے اللہ کے حضور دعا مانگتے تھے۔ تو جب ان پیارے کلمات کے ساتھ دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم وظائف کرنے والے نہیں بن رہے، اور کچھ لوگ من گھڑت اور خود ساختہ وظائف کرتے ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیے ہیں۔ خود ساختہ وظائف اور کلمات کو چھوڑیں، قرآن و سنت کا دامن تھام لیں، اور وظائف وہی کریں جو پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو سکھلائے ہیں، جو قرآن و سنت میں مذکور ہیں، تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکیں۔ دین میں اپنی مانی جو ہے وہ بالکل نہ کی جائے۔ امید ہے آج کا یہ وظیفہ اور آج کی میری باتیں، یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور چینل کی کامیابی کے لیے قاری وقار گوندل کا ساتھ دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔